فاولئک تو یہی لوگ اصحاب النار دوزخ والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں، فی میں، ہا اس یعنی دوزخ میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق مٹاتا ہے اللہ اللہ الربا سود کو، یعنی اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی و اور یربی بڑھاتا ہے، الصدقاتی صدقات کو، واللہ اور اللہ لا نہیں یحب دوست رکھتا یا پسند کرتا، کل ہر ایک، کفارن ناشکرا، اثیم گنہگار، واللہ لا یحب اور اللہ پسند نہیں کرتا، کل کفار اثیم ہر ایک ناشکر گنہگار کو۔ چلیں جی، اب اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن اس کو آیات کو سمجھنے کے لیے، للفقراء الذین، نہیں سوری، ہاں ادھر سے ہی کرنا ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ۔ اب جو ہے وہ واضح کیا جا رہا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کا سب سے بڑھ کر حقدار کون ہے، اللہ کے راستے میں جو ہم دیتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ حقدار جو ہے وہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للفقراء الذین، کہ ان ضرورت مندوں یا فقیروں کے لیے ہے جو گھر کر رہ جائیں اللہ کے راستے میں، یعنی کہ احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں روک دیے جائیں، یا وہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں اتنے مصروف ہو جائیں کہ وہ اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کما سکتے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اصحاب صفا تھے جو کہ مسجد نبوی میں آ کر بیٹھتے تھے اور وہاں وہ اپنا وقت جو تھا وہ لگاتے تھے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور پھر ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے معاش کے لیے کوشش کریں یا کوئی جدوجہد کریں، ہر وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھتے رہتے تھے، اور جب بھی جیسے ہی کوئی وحی آتی تھی یا کوئی حدیث آپ بتاتے تھے تو وہ وہاں بیٹھے ہوتے تھے باہر سب کچھ سیکھنے کے لیے، وہ ایک طرح کی ان کی یونیورسٹی، ایک طرح کا ادارہ تھا تعلیم حاصل کرنے کا۔ تو وہ جو اصحاب تھے وہ صفا کا چبوترا آج بھی وہاں بنا ہوا ہے مسجد نبوی میں، وہاں بیٹھتے تھے اور دین کی تعلیم کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا۔ تو ایسے لوگ جو تھے ان کی پھر جو ضروریات ہیں اس کا خیال باقی لوگوں کے ذمے ہوتا ہے کہ بھی وہ ظاہر ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، دین کی تعلیم حاصل کی، پھر انہی میں سے جو تھے کتنے لوگ وہ دوسرے جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دینے کے لیے بھیجا، تو انہوں نے تبلیغ اور دین کو پھیلانے میں اپنا وقت صرف کیا، تو ظاہر سی بات ہے پھر ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے لیے معاش کمائیں، کھانے پینے کے لیے کچھ جدوجہد کریں، تو اس کے لیے پھر کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں تو ان کے لیے ان کا خیال رکھنا پھر جو ہے وہ باقی مسلمانوں کا فرض بنتا ہے، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ للفقراء، کہ وہ فقراء، وہ مسکین، وہ فقیر کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے وہ سب سے زیادہ حقدار ہیں اس نفاق کے جو اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ اپنے معاش کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے،
یعنی وہ زمین میں اپنے معاش کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، تجارت وغیرہ کرنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، وہ سارا وقت انہوں نے دین کو دے دیا ہوتا ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، تو ناواقف آدمی ان کو خوشحال یا غنی سمجھتا ہے ان کی سوال نہ کرنے کی وجہ سے، کہ اب یہ ایسے فقیر تو ہوتے نہیں ہیں کہ جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کر ان سے مانگتے ہیں، ان کے پیچھے پڑ کے اپنا دستے ہاتھ پھیلاتے ہیں ان کے آگے۔ تو ظاہر ہے جب یہ مانگتے نہیں ہیں تو ان کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو جو لوگ عام انسان ہوتا ہے ناواقف، جو ان لوگوں کو نہیں جانتا، تو چونکہ وہ سوال نہیں کرتے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو سب کچھ ہے، اگر ضرورت ہوتی تو یہ مانگ لیتے۔ تو ان کے سوال، اور وہ سوال کیوں نہیں کرتے؟ خودداری کی وجہ سے، کہ وہ اصل میں وہ فقیر مانگنے والے تو ہیں نہیں، انہوں نے تو دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ اپنی خودداری کی وجہ سے کسی سے لپٹ لپٹ کر مانگ بھی نہیں سکتے، اور ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہیں، یہ ان کو ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہم اکثر زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی فلاں بندہ ہے، اس کے پاس وہ مانگتا نہیں ہے اور ایک اچھے گھر میں رہ رہا ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھنا، اگر ہم اس کے ڈیپلی دیکھ بھال کر دیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو مانگتے نہیں ہیں، جن کے پاس گھر بھی ہوتا ہے لیکن ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہوتے، اور وہ 2 وقت کی روٹی مشکل سے کھاتے ہیں۔ تو صرف یہ ہونا کہ آپ کے پاس کچھ ظاہری ساز و سامان ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان پہ اب یہ چیزیں لگتی نہیں ہیں، اور کیونکہ وہ مانگتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم جب بھی اللہ کے راستے میں دیں یا زکوٰۃ دیں یا صدقات دیں تو پھر اس کی چھان بین کر کے لوگوں سے پوچھ پچھا کر ایسے لوگوں کو بھی دیں کہ جو خودداری کی وجہ سے مانگ نہیں سکتے اور جو دین کے لیے کاموں میں مصروف ہیں۔ تعرفہم بسیماہم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پہچان لوگے ان کو ان کے چہروں سے۔ کہ ظاہر ہے جو انسان جس کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی، جس کو کھانا پراپر نہیں مل رہا، تو ظاہر ہے اس کی پریشانی کی جھلک اس کے چہرے کے اوپر یقیناً ہوگی۔ تو فرمایا کہ تم ان کے چہروں سے ان کو پہچان لوگے، وہ لپٹ لپٹ کر مانگتے نہیں ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تو ان سائلوں کی طرح وہ نہیں ہوتے کہ جو لپٹ کر لوگوں سے مانگتے ہیں اور ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بلکہ وہ بڑے خوددار لوگ ہوتے ہیں، چھپے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ان کے چہروں سے، یعنی اصل میں بتانا مقصود یہ ہے کہ ہمیں خود جب ہم دینے لگے تو جدوجہد کر کر یہ دیکھنا چاہیے اپنے ارد گرد کے کوئی ایسا خوددار گھرانہ کہ جو مانگ بھی نہیں سکتا۔ کئی بیوہ ہوتی ہیں جو اچھے حالات میں زندگی گزاری ہوتی ہے، اور حالات بعض دفعہ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بدل جاتے ہیں۔ تو جو خوددار لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اچھا وقت گزارا ہوتا ہے، ان کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، وہ نہیں مانگ سکتے۔ تو ایسے لوگوں کو اس طریقے کے ساتھ پھر صدقات پہنچانے چاہیے کہ ان کی عزت نفس بھی قائم رہے اور ان کی ضروریات بھی پوری ہو جائیں۔ پھر آگے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو بھی مال تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا جو انفاق ہے وہ اللہ کے علم میں نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ چاہے تم خاموشی کے ساتھ اللہ کے راستے میں دو، چھپا کر دو یا اعلان کر کے دو، ظاہری دو، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سب کچھ جاننے والے ہیں، اور ان کے علم میں ہے کہ کس نے کس نیت کے ساتھ کتنی جدوجہد کرنے کے بعد تلاش کر کے لوگوں کو ان کا صدقہ خیرات پہنچایا ہے۔ تو ظاہر ہے ایک انسان اگر جیسے صدقہ خیرات بس دینے والی کرتا ہے، اور ایک بندہ جو ہے وہ پوری جدوجہد کر کے ڈھونڈ کر ایسے لوگوں کو اخلاص کے ساتھ، تو پھر یہ تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کی محنت اور اس کے اخلاص کے مطابق اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے،
الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، کہ وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات کو بھی اور دن کو بھی، سرم و علانیتاً، چھپا کر بھی اور دکھا کر اعلانیہ بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب اس کے برعکس جو بات آ رہی ہے وہ سود کی آ رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کے بعد آگے فرمایا الذین، وہ لوگ جو یاکلون الربا، جو کھاتے ہیں سود، یعنی سود کا پیسہ جو کھاتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا مگر، کما جیسے، یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ کھڑا ہوتا ہے کہ جس کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس کر دیا ہو۔ اب شیطان آپ کو پتہ ہے جن ہے، تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کچھ لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جی اس کو جن جو ہیں انہوں نے پوزیس کر لیا ہے، اور جن کے اوپر جنات کے حملہ ہوتا ہے، تو وہ مخبوط الحواس ہوتے ہیں، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہی والا معاملہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سود کھانے والا انسان ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی انسان کو شیطان نے یا جن نے چھو لیا ہو اور وہ بالکل مخبوط الحواس ہو چکا ہو، اس کے حواس قائم نہیں، کیونکہ اس کے ذہن کے اوپر پھر مال کمانے کا ایک بھوت سوار ہو جاتا ہے، اور سود جو لیتا ہے وہ سود در سود لے کے، اور اس کا دل کرتا ہے کہ میرا مال بڑھتا رہے، اور وہ مخبوط الحواس ہو جاتا ہے، بس اسی مال کو گننے میں لگا رہتا ہے اور اسی کو سنبھالنے میں لگا رہتا ہے۔ پھر آگے فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ ذالک، یہ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ اس لیے بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے کہ قالوا، انہوں نے کہا، انما البیع مثل الربا، کہ اصل میں تجارت جو ہے وہ بھی تو سود ہی ہے، یعنی ان لوگوں نے یہ کہا کہ بھی تجارت جو ہے وہ تجارت میں بھی لوگوں کو نفع ہوتا ہے، اسی طرح سے ہم سود میں نفع لیتے ہیں، تو سود اور تجارت تو ایک ہی چیز ہے۔ جو سود کھانے والے تھے انہوں نے یہ کہا، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام کیا ہے۔ تو فرق بتا دیا گیا کہ تجارت اور سود ایک طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال طریقہ بتایا ہے اور سود کو حرام، تو ظاہر حرام سے تو بچنا ہے۔ فمن، پس جو، جاءہ، یعنی جس تک پہنچ گئی ہو، موعظۃ، نصیحت، من ربہ، ان کے رب کی طرف سے، فانتہا، اور پھر وہ نصیحت پہنچنے کے بعد اس چیز سے باز آ جائے، یعنی وہ کام نہ کرے، تو فَلَهُ مَا سَلَف، تو اس کے لیے جو ہو چکا، یعنی کہ وہ انسان کہ اگر جو پہلے جیسے اس زمانے میں تھا کہ جو لوگ لیتے تھے سودی کاروبار تو چلتے تھے، پھر اب جب سود حرام ہوا تو اس سے پہلے اللہ کہتے ہیں کہ جب نصیحت آ گئی اور ان لوگوں نے وہ سود چھوڑ دیا، تو اس سے پہلے کا جو سود انہوں نے لیا ہوا تھا، یعنی وہ جو حرام کام کیا ہوا تھا، تو وہ ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو وہ اس کو معاف کر دیں گے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، یا وہ اللہ کی مرضی ہے وہ اس کو معاف کریں یا اس کو سزا دیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ نیک گمان رکھنا چاہیے۔ جب ایک برائی کو چھوڑ دیا تو جو پہلے ہو چکی برائی وہ اللہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیں گے۔ اور پھر ومن عادا، اور جو نصیحت آنے کے بعد پھر بھی وہ کام کرتا رہے گا، فاولئک اصحاب النار، تو پھر یہ لوگ جو ہے یہ تو پھر دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ان آیات میں اصل میں ربا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور اس آیت کو کہتے بھی آیت ربا ہے۔ تو اس کے مطابق سود حرام قرار دیا گیا، اور یہ جو آیات ہیں، یہ والی آیت ایک، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف 4 مہینے پہلے نازل ہوئی تھی مفسرین کے خیال کے مطابق۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں
کہ آیت ربا کے نزول کے کچھ عرصے بعد ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی، اور اس لیے تمام احکامات جو تھے سود سے متعلق وہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں واضح نہیں ہو چکے تھے۔ تو پھر اس طرح سے اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں ان میں کچھ شبہ رہ جاتا ہے۔ جیسے شراب کی طرح سود بھی عرب میں بہت عام تھا، سو اس کی ممانعت بھی بتدریج ہوئی، اسی طرح سے سود کی ممانعت بھی بتدریج ہوئی، لیکن چونکہ اس کے بعد جب حرام قرار دے دیا گیا تو اس کے بہت جلدی بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ دنیا سے چلے گئے، تو اس لیے بہت زیادہ وضاحت جو تھی وہ اس کے بارے میں نہیں ہو سکی۔ تو یہ اس کے بعد پھر آگے فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ اور خیرات کو بڑھاتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ سود کو مٹاتا کس طرح ہے کہ جو سود ہے اس سے کبھی بھی اس میں برکت نہیں ہوتی، سودی پیسہ جو ہے اس میں برکت نہیں ہوگی، اور وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پوری نہیں پڑتی، تو وہ کتنا زیادہ سے زیادہ پیسہ بھی ملتا چلا جائے گا لیکن پھر بھی وہ اس میں جو ہے وہ خیر نہیں ہوتی اور گزارا نہیں ہوتا۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتے ہیں اور بڑھا چڑھا کر واپس کرتے ہیں۔ تو اب دیکھنے میں تو یہی لگتا ہے کہ سود میں تو انسان کے پاس پیسہ آ رہا ہے اور صدقہ خیرات میں انسان کے پاس سے پیسہ جا رہا ہے، لیکن الٹا حساب ہے کہ لگ رہا ہوتا ہے کہ سود میں پیسہ آ رہا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، اور خیرات اور صدقات میں لگتا ہے ہاتھ سے پیسہ جا رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت دے دیتے ہیں کہ وہ بڑھا چڑھا کر اس کو واپس کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس دینے میں ہی اتنی برکت ہوتی ہے کہ انسان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہوتی ہے۔ واللہ اور اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا کل کفار اثیم ہر ایک ناشکرے اور گنہگار کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ پسند نہیں کرتے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناشکری، ناقدری اور گناہوں سے بچنا